نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں۔ بعض بزرگوں نے زندگی کا تجزیہ کیا ہے کہ ایک دن آنے کا، ایک دن جانے کا، یعنی ایک دن وہ ہوتا ہے جس سے آدمی کی ولادت ہوتی ہے، دنیا میں آ جاتا ہے۔ ایک دن وہ ہوتا ہے جس میں وہ جاتا ہے، اس کا انتقال ہو گیا، چلا گیا۔ تو ہفتے کے 2 دن نکل گئے، اب رہ گئے 5 دن۔ انسانی زندگی گویا یہ 5 دن کی ہے، یہی الٹ پلٹ کے آتی رہتی ہے، یہی الٹ پلٹ کے آ رہی ہے، یہی مہینہ بن جاتا ہے، یہی سال بن جاتا ہے، ہوتا رہتا ہے۔ تو زندگی 5 دن کی ہے اور 2 دن ایک آنے کا، ایک جانے کا۔ اس 5 روزہ زندگی کے لیے ہم سب لوگ اتنے فکر مند اور اتنی محنت، اتنی جد و جہد کرتے ہیں کہ رات و دن اس میں لگے رہتے ہیں، اور یہ فکر ہوتی ہے کہ یہاں زندگی جو گزرے، آرام کی، راحت کی زندگی گزرے۔ اچھی چیز ہے، راحت و آرام کی فکر کرنے کو تو منع کیا ہی نہیں گیا، لیکن قابل فکر بات یہ ہے کہ 5 دن کی زندگی کے لیے تو پورا ٹائم سارا اس میں جا رہا ہے، اور آخرت کی جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، اس کے لیے ہماری کتنی فکر ہو رہی ہے، اور وہاں کی ہم کتنی تیاری کر رہے ہیں، اور وہاں راحت و آرام سے رہنے کے لیے کتنے اعمال اور کتنی طاعتیں اور کتنے جو ہے نیکیاں ہم کما رہے ہیں۔ یہ ہے فکر والی بات۔ 5 روزہ زندگی کی فکر کا حال یہ ہے، صبح سے اٹھے اور شام تک جیسے ایک مشین چل رہی ہے، بالکل انسان اس طریقے سے چل رہا ہے اور کمائی کی فکر میں لگا ہوا ہے، اور رات میں جب آتا ہے تو پھر اگر مان لیجیے مثال کے طور پر دن کی محنت سے کوئی خاص یافت نہیں ہوئی، اس آمدنی نہیں ہوئی، تو فکر ہوتی ہے، پھر اس گھر میں چرچا ہوتا ہے، بچوں میں ذکر ہوتا ہے کہ آج آمدنی تو کم ہوئی ہے، اور اگر زیادہ ہو جاتی تو اور بڑھانے کی فکر کرتا ہے وہ۔ اسی لیے دیکھیے دنیا میں کوئی آدمی کتنا خوشحال ہو، لیکن آپ اس کی زندگی میں جھانک کے دیکھیں تو وہ اور خوشحالی چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اور آ جائے۔ یہ حدیث پاک میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ انسان جو اس کا عمر گزرتی ہے، اس کا بڑھاپا آتا رہتا ہے، تو 2 خصلتیں اس کی جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں، یعنی 2 عادتیں اس کی بڑھتی رہتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ لمبی لمبی امیدیں باندھنے لگتا ہے، پلان لمبے لمبے کرنے لگتا ہے، اور دوسرے مال کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ روایات میں ہے اتنا بڑھ جاتا ہے مال کی محبت انسان کی ہے کہ اگر ایک گویا کوئی وادی ہو اور وہ بھر جائے، اس کا جی نہیں بھرے گا، جی چاہے گا اور ہو جائے، جی چاہے گا ایک اور ہو جائے۔ اس کو یوں کہہ لے ایک دکان ہے، پھر جی ہوتا ہے ایک اور ہو جائے، ایک اور ہو جائے، اس لیے کہ 2 ہیں، ایک ہم، تو وہ تینوں کے لیے الگ الگ سوچتا ہے۔ ٹھیک اچھی بات ہے، لیکن سوچنے کی اصل چیز ہماری یہ ہے، یہ 5 دن کا جو ٹائم دیا گیا ہے، ظاہر ہے کہ یہ تو ختم ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد معاملہ کیا ہوگا؟ اصل تو ہم کو جو بھیجا گیا ہے وہاں کی تیاری کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اب وہاں کی تیاری تو پیچھے چلی گئی، اور یہاں کی تیاری چل رہی ہمارے ساتھ میں۔ اس لیے بھائی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اپنے اس 5 روزہ زندگی میں
یہاں کی بھی راحت و آرام کی فکر، اور یہاں سے کہیں زیادہ وہاں کے راحت و آرام کی فکر کرنا ہے۔ یہاں کی 5 روزہ زندگی مان لیجئے اسرت میں، تنگی میں، پریشانیوں میں رہی تو ظاہر ہے کہ تو کٹ جائے گی، ختم ہو جائے گا قصہ، لیکن وہاں کی جو پریشانی ہے وہ تو مستقل ہے، وہاں کی راحت و آرام وہ بھی مستقل ہے۔ اس لیے ہم سب لوگوں کو اس کی اللہ پاک فکر نصیب فرما دے کہ اپنے اوقات جو ہمارے ہیں انہی وقتوں میں ہم آخرت کی بھی فکر، وہاں کی تیاری، وہاں کے انتظامات، وہاں کے لیے کچھ کمائی، کچھ اعمال کرنے کا اہتمام کریں ہم لوگ۔ اتنی فکر ہم لوگوں پر غالب آ گئی ہے اس کی کہ بعض اوقات ایسے مواقع جو عبرت کے، نصیحت کے ہوتے ہیں، وہاں پر بھی ہم کو نہ عبرت ہے نہ نصیحت ہے، بلکہ یہی غالب رہتا ہے، بلکہ یہی ہوتا ہے ہمارے ساتھ میں۔ مثلاً کسی کا انتقال ہو گیا، اب جنازے میں گئے تو ہونا تو چاہیے تھا کہ اس کے جنازے میں شرکت کرتے، اور اس کرنے کے ساتھ یہ ہوتا کہ ہمارا بھی تو یہی حال ہونا ہے، ہمارا بھی تو اسی طریقے سے ایک دن نہلا دھلا کر کے اور ہم کو کندھوں پر بٹھا لگ کر کے یہاں لائیں گے، پھر ہم کو بھی وہی منزل ہمارے سامنے ہے۔ جنازے میں شرکت کرنے والوں میں شاید باید اس فکر کے کم لوگ ہوں گے، اکثر وہ ہوتے ہیں جو وہاں جانے کے بعد میں بھی اپنی جو مشاغل ہیں اس کی ہی بات چلتی رہتی، اور اگر تھوڑا بہت اور ذرا سا وہ ہوئے تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کئی بچے تھے، کتنوں کی شادی ہو گئی، کتنوں کی نہیں ہوئی، اور بڑا اور کیا کہتے ہیں اس کو ایسے چلے گئے، کچی کھیتی، یہ سب فکریں ہو جاتی، یعنی گویا جو نظام اللہ پاک کا ہے اس کی فکر ہم اوڑھ لیتے ہیں اپنے سر سے۔ یہ ہم لوگوں کا جو بے فکری کا معاملہ چل رہا ہے، یہ چیز جو ہے نقصان دہ ہے۔ اللہ پاک ہماری فکریں دینی بنا دے، اللہ پاک ہماری سوچ آخرت کی طرف موڑ دے، اور ہم کو وہاں کی تیاری کی اور وہاں کی فکر کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ یہاں کے جو مسائل ہیں ان کو پیچھے نہیں ڈالنا، ان مسائل کو تو حل ہی کرنا، لیکن جو سب سے اہم مسئلہ آنے والا ہے اس کی ہم کو فکر کرنا اور اس کے حل کرنے کی کوشش کرنا، تاکہ وہاں اور جنہوں نے یہاں کی فکر کی ہے، وہاں کی جن لوگوں نے فکریں کی ہے، اللہ پاک نے یہاں کے بھی مسائل ان کے حل فرما دیے۔ ایسا نہیں کہ یہاں کے اعتبار سے ان کے مسائل کو الجھا دیا گیا اور پریشانیوں میں پڑ گئے، بس آخرت کی فکر اول درجے کی ہو جائے، نمبر 1 کی ہو جائے، اور آخرت کی فکر کے لیے دنیاوی جو معاملات ہیں ان کو چھوڑنا نہیں ہے، اسی میں رہ کر ہی ہماری آخرت بنے گی۔ اور اس کے لیے آسان طریقہ اور آسان تدبیر یہ ہے کہ ہم نے اپنے لیے جو کیا کہتے ہیں کمائی کے لیے ہم نے جو شعبہ بھی اختیار کر رکھا ہے، بس یہ فکر ہو جائے کہ شریعت کے مطابق کریں گے، اس کو سنت کے مطابق کر لیں گے، دین کے حساب سے کر لیں گے، تو وہ کاروبار بھی چلتا رہے گا، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔